آتا ہے. تو اللہ نے ڈیفینڈ کیا اپنے نبی کو. اللہ نے کہا اٹ واز ناٹ سلیمان that disbelieved, but the devils disbelieved by learning magic. But the devil disbelieved teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. اب یہ دو اینجلز کی کیا سٹوری ہے؟ اس میں مختلف روایات ہیں. تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں, بنی اسرائیلی روایت ہے اور یہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے. تو دیکھیں ضعیف حدیث سے واقعات ہم لے سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں وہ صحیح ہے. میں آپ کو واقعہ فار دا سیک آف شیئرنگ انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اینجلز نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوشچن پوچھا تھا کہ وائی ڈو یو کریٹ ہیومن بینگ جو جا کے فساد کرے گا. آپ کو پتا ہے کہ اینجل ہیومن بینگ سے پہلے دنیا میں کون تھے؟ جنس تھے, اور جنس کی جنگ ہوئی تھی, ایک بہت بڑی وار ہوئی تھی. اس کی وجہ سے ان سے دنیا لے لی گئی تھی کہ وہ دنیا کے اہل نہیں تھے. وہ ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ وہ دنیا کو خلافت قائم کریں دنیا میں جا کے, تو اللہ نے ہیومن بینگز کو کریٹ کیا. دس از ہاؤ دا اسٹوری گوز. اب جن اینجل نے سوال پوچھا تھا ان میں سے سر فہرست یہ دو اینجلز تھے, ہاروت اور ماروت. تو یہ جو دو اینجلز تھے سر فہرست تھے سوال پوچھنے میں. اللہ نے انہیں کہا چلیں میں آپ کو نا ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں, آپ وہ کریں, اس کے بعد آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. اللہ نے کہا کہ میں آپ میں انسانی خواہشات بھر کے آپ کو دنیا میں بھیجتا ہوں, and let me test you guys. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اللہ نے انہیں انسانی خواہشات دی جو اینجلز میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ڈیزائرز. اب جب وہ دنیا میں ہے تو اللہ نے ان کا ٹیسٹ لیا. ایک بہت خوبصورت عورت ان کے پاس بھیجی اور اس عورت نے انہیں زنا کی دعوت دی. انہوں نے فوراً انکار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس تھا, عبادت کی تھی اللہ کی, اللہ کو دیکھا تھا. دے نیو کہ دس از حرام. اس کے بعد وہ اس نے کہا کہ فلانے بندے کو قتل کرو میرے لیے. پہلے اکسایا, سیڈیوس کیا, پھر کہا قتل کرو. انہوں نے انکار کر دیا اس کا. پھر وہ آئی ایک فتنہ لے کر, اس نے کہا کہ شراب پیو چلو میرے ساتھ. سیڈیوس کر کے اس نے کہا کہ لیٹس ہیو اے ڈرنک. اب انہوں نے کہا چلو شراب اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. انہوں نے شراب پی لی. شراب انہوں نے پی تو نشے میں دھت ہو گئے, ان کے سینسز اڑ گئے. انہوں نے زنا بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے قتل بھی کیا. تو اللہ رب العالمین نے شرط رکھی تھی کہ اگر تم اپنے چیلنج میں, اس چیلنج میں ناکام ہوئے تو پھر I will punish you either on the day of resurrection یا in دنیا. اب وہ سر جھکا کے اللہ کے پاس آئے, اللہ سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا. یعنی انسانی خواہشات کو ہینڈل نہیں کر سکے اینجلز. اب وہ انسان اللہ کے لیے بڑا قابل دید ہے اور بڑا پیارا ہے جو اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتا ہے. وہ اینجل سے بھی بڑھ کے ہے کیونکہ وہ ڈیزائرز ہونے کے باوجود اور اللہ کو نہ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے نفس پہ قابو پائے ہوئے. وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. اسی لیے اللہ نے انسان کو خلافت دی ہے کہ یہ ہے اصل میں کہہ لیں ایک ایسی مخلوق جو اس ذمہ داری کو نبھائے گی, جو دنیا میں آ کے میرا نظام قائم کرے گی. یہ ہے ساری سائنس. ماؤنٹینز کو آفر کیا اللہ نے, ماؤنٹینز نے انکار کر دیا. اینیملز کو آفر کیا, اینیملز نے انکار کر دیا. اینجلز کو کہا, اینجلز نے کوشچن پوچھا لیکن دے فیلڈ دا چیلنج. جنس کو پہلے ہی جنس ناکام ہو گئے تھے, تو ہیومن بینگز کو اللہ نے نظام دیا, دنیا دی. اب انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں آخرت کی سزا نہ دیں, ہمیں دنیا میں کوئی سزا دیں. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, تمہاری سزا یہ کہ تم قیامت تک ہیومن بینگز کو جادو سکھاؤ گے اور انہیں وارن کرو گے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے, جادو مت سیکھیں. اب دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کا نالج بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا, لیکن اللہ نے منع کیا. اللہ نے انہیں کہا یہ ٹیسٹ ہے, اس کو مت سیکھو, اس کی حکمت اللہ نوز بیسٹ. But the two angels do not teach anyone unless they say we are at trial, so do not disbelieve. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی, وہ بابل گئی جادو سیکھنے ہاروت و ماروت سے. جتنے بھی میجیشنز ہیں نا وہ وہاں جا کے میجک سیکھتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کس شیپ میں وہاں پہ ہاروت و ماروت, ہو سکتا ہے انسان کی شیپ میں ہو, وی ڈونٹ نو. وہ بھی ایک ہڈن ورلڈ ہے, وہ بھی میجیشنز کو پتہ ہے اونلی, یا جنس کو پتہ ہے. یوزلی جنس سکھاتے ہیں, جنس جاتے ہیں ہاروت و ماروت سے سیکھتے ہیں اور وہ جنس اور شیاطین آ کے انسانوں کو سکھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی, اس نے جادو سیکھا یہاں پہ جا کے, اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس سے اتنی غلیظ حرکت کرائی جنات نے, ہاروت و ماروت نے, وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ پتہ نہیں اس سے یورین کروایا, یورینیشن میں اس نے اپنے آپ کو ڈبویا, اس طرح کر کے کچھ تھا. اینڈ دین شی سو کہ اس کے اندر سے گھوڑ سوار نکلا, لائٹ وائٹ کلر کا گھوڑ سوار, لائک اے شیڈو, وائٹ شیڈو, اور وہ آسمان پہ چلا گیا.
تو اب وہ روتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ میں بڑا برا فیل کر رہی ہوں. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی تو فوت ہو گئے, تم لیٹ آئی ہو, وہ فوت ہو چکے تھے. تو بہت روئی بہت روئی. تو حضرت عائشہ نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا ہے. تو ہاروت و ماروت سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے, یہ جو گھوڑ سوار اوپر جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تمہارا ایمان تھا اور یہ اب چلا گیا اور تم کفر کر چکی ہے اور تم کافرہ ہو چکی ہو. تو کہتی تب سے مجھے رونا آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے اسے دلاسا دیا, اسے کہا کہ چونکہ تم اپنا گناہ ایکسیپٹ کرتی ہو, تم نادم ہو, ورنہ تو جادوگر کی سزا آپ کو پتا ہے قتل ہے, پھانسی ہے یا اس کی گردن اڑا دینا. وہ نادم تھی, رو رہی تھی. حضرت عائشہ نے کہا آئی ول پرے فار یو, میں تمہارے لیے دعا کروں گی, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. یہ ہے وہ واقعہ ایک جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ ہاروت و ماروت سے اس نے جادو سیکھا. اینڈ یٹ دے لرن فرام دیم دیٹ بائی وچ دے کاز سیپریشن بٹوین اے مین اینڈ ہز وائف. یہ جادو لرن کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو کرتے ہیں, جو شیطان کو سب سے عزیز ہے, وہ ہے طلاق کروانا, سیپریشن کروانا بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ. اور یہ بلیک میجک سے ہوتا ہے. بٹ دے ڈو ناٹ ہارم اینی ون تھرو اٹ ایکسپٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ. دیکھیں, اللہ چاہیں گے تو آپ پہ جادو ہوگا, اللہ نہیں چاہیں گے تو آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا. جادو آپ کو ہارم نہیں کرے گا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے. اب کوئی سوال پوچھے گا کہ اللہ کیوں چاہیں گے؟ تو دیکھیں, اللہ نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور وہ بہت سی چیزیں لرن کرتا ہے. تکلیف کے بارے میں ایک فکر سمجھ لیں, ایک چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جان بوجھ کے تکلیف نہیں بھیجتے. میجورٹی کیسز میں تکلیف ہم پہ ہماری اون چوائسز کی وجہ سے آتی ہے, لیکن اللہ نے پہلے سے لکھی ہوتی ہیں, بیکاز اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کو پتہ ہے تکلیف اس پہ آنی ہے, لیکن وہ آئی کس طرح سے؟ ہمارے اپنے ایکشنز کی وجہ سے, ہماری اون ڈیسیژنز کی وجہ سے. اینڈ دا پیپل لرن وٹ ہارمز them اینڈ ڈز ناٹ بینیفٹ them. لوگ وہ چیز لرن کرتے ہیں جو انہیں ہارم کرتی ہے, بینیفٹ نہیں کرتی. آپ کو پتا ہے جادوگر جب یہ چیز لرن کرتے ہیں تو ان کی لائف بڑی اچھی ہو جاتی ہے. آسک اے میجیشین سم ڈے. میجیشینز خود بتاتے ہیں کہ ہماری میسڈ اپ لائف ہے اور جنز نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. ہمیں بلیک میل کرتے ہیں, وہ پہلے بڑی دوستی کرتے ہیں, اس کے بعد بلیک میل کرتے ہیں. اور جن سب سے پہلے میجیشین کی بیوی کو مارتا ہے اور اس کے بعد اس کے چھوٹے بچوں کو مارتا ہے. یہ میں نے اپنی خود کانوں سے اسٹوری سنی ہوئی ہے. میرے فیملی میں اس طرح کے کیسز ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے بلیک میجک سیکھا اور ان کی بیوی پہ اٹیک کیا شیاطین نے, اور ان کے گردے فیل ہو گئے ود ان ڈیز. اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وجہ کیا ہے. وہ دوائی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بلڈ میں سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کر لیتی ہے, وہ اینٹی بایوٹک بلڈ میں جانے ہی نہیں دیتی وہ دوائی. دس از جنز اٹیک بلیک میجیشینز کی فیملی میں, اور پھر بچوں کو بھی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. تو دے ایکچولی ہارم دیم سیلف. بٹ دا چلڈرن آف اسرائیل سرٹنلی نیو دیٹ ہو ایور پرچیز دا میجک وڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ ان دا ہیئر آفٹر, اینڈ ریسٹ از دیٹ فار وچ دے سولڈ دیم سیلف اف دے اونلی نیو. کیا مطلب ہے سولڈ دیم سیلف؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سول کو بیچ دیا, اپنی جو روح تھی اس کو بیچ دیا. کس کو؟ ڈیول کو, سیٹن کو. اور یہی پیکٹ کرتے ہیں فری میسنز, الومیناٹی. جب فری میسنری جوائن کرتے ہیں, الومیناٹی جوائن کرتے ہیں, تو دے سیل دیم سیلف, دے سیل دیئر سول ٹو دیئر ماسٹر, دیٹ از سیٹن, شیطان, ٹو دا ڈیول. یہ وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے اوپر. ہمارے پاس ہے ابھی ٹائم, 5 منٹ کی میں ویڈیو ان کو دکھانا چاہوں گا. اس میں آپ ذرا دیکھیے گا کہ بلیک میجک جو ہے نا وہ کس طرح سے, یہ ایک ڈاکومنٹری ہے, میکسیکوز لینڈ آف سارسررز. Oh Señor, oh Satán, permíteme entrar hasta el más recóndito de tus entrañas. Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí. Así sea, y así será. Ya va a empezar la ceremonia con la que se cierra la visita a la cueva del diablo. En teoría, con esta ceremonia se quema el pentagrama y es como cerrar la puerta y agradecerle a los espíritus del inframundo por cuidarnos de alguna manera. Oh Señor Satanás, en este día de oscuridad te vengo a ofrecer este pequeño sacrificio de este gallo como a ti te gusta.
Te pedimos que este día y esta noche que se culmina en este momento, lo recibas con mucho beneplácito. ¡Ven, Satán! ¡Esa es tu fiesta! ¡Ojo! ¡Ven hacia este lugar! Recibe en estos momentos este pequeño obsequio que yo te brindo. Que esta sangre que se va a derramar sea para beneplácito tuyo y mío también. Recíbela en este momento, que es tu alimento. Así es. Que es lo que a ti te gusta. Así será. Así sea y así será. Y así será. Tú y yo comemos de lo mismo. Sabemos a qué sabe. Este es tu alimento y también es el mío. Para que nos sigas dando más. Así sea. Terminando el ritual, la estrella fue encendida y el gallo fue colocado en el centro como parte de la ofrenda. ये डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है मैक्सिकोज लैंड ऑफ सॉर्सरर्स और ये यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने इसके चंद सीन्स आपको सिर्फ इसलिए दिखाए हैं ताकि मैं आपको एक आइडिया दे सकूं कि ब्लैक मैजिक इस तरह से होता है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक इज रियल, ये कोई गप नहीं है। ब्लैक मैजिक होता है, अल्लाह ने बताया ब्लैक मैजिक होता है। इस आयत में हमें पता लगता है वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। अब देखें, हुआ ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ना ब्लैक मैजिक बड़ा कॉमन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे नुस्खे जिन्नात से लिए, क्योंकि जिन्नात उनके कंट्रोल में थे। हजरत सुलेमान का ये मौजज़ा था। उन्होंने सारे नुस्खे अपने कब्जे में लिए और तख्ते सुलेमानी अपने तख्त के नीचे दफन करवा दिए। अब ये जो टेम्पल ऑफ सोलोमोन की सारी साइंस है और ट्रेजर ऑफ सोलोमोन आप सुनते होंगे, ये क्या है? ये ट्रेजर वही नुस्खे हैं, कबाला मैजिक, द एंशिएंट ज्यूइश मैजिक। अब जिन्नात उसको नहीं निकाल सकते थे। क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि हजरत सुलेमान ने कोई दम पढ़ के उन्हें दफन किया अपने तख्त के नीचे। अब जिन्नात ने ह्यूमन बींग्स को कांटेक्ट करना शुरू किया, उनसे कम्युनिकेशन शुरू की कि तुम निकालो जाके वो नुस्खे, और वो ट्रेजर है, ट्रेजर ऑफ सोलोमोन। हम समझते हैं कि टेम्पल ऑफ सोलोमोन की अहमियत ये कि उसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना है, सोने जवाहरात हैं। वो खजाना असल में कबाला मैजिक के नुस्खे हैं और ये निकाल लिया गया था। मैं आपको बताता हूँ ये कब निकाला गया था। हम हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ फ्री मेसन्स, तो उसमें मैं मेंशन करूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्री मेसन्स एंड इल्यूमिनाटी पे। मैंने आपको जिन्स की टाइप्स बताई, मैंने आपको कारीन का कॉन्सेप्ट दिया, वो बड़ा ज़रूरी है समझना, और मैंने आपको ब्लैक मैजिक की थोड़ी हिस्ट्री बताई। अब एक ग्रुप उठा था नाइट टेम्पलर्स, शायद आपने नाम सुना, KNIGHT टेम्पलर्स। नाइट टेम्पलर्स का एक ग्रुप था। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन ग्रुप उठा था, जो इस तरह की चादर पहनते थे, उस पर ब्लैक रेड क्रॉस था, ठीक है, और अपने मुंह पे भी चादर लेते थे, हेलमेट लेते थे हर वक्त। दे वर एक्सट्रीमिस्ट इन द सेंस कि ये बिलीव करते थे कि सबको मार देना चाहिए, क्रिश्चियंस के अलावा सबका ब्लड स्पिल करना जायज है, और इनके और भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट थॉट थे। अब हुआ ये कि आता है, हिस्ट्री में ही आता है कि जिन्नात ने इनसे कांटेक्ट करना शुरू किया, जिन्स ने, डीमंस ने, और इन्हें उकसाया कि तख्ते सुलेमानी तक जाएं और उसके नीचे जो नुस्खे पड़े हैं उनको निकाल कर लाएं। ये लोग जो थे, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बाद में इनको चुन चुन के मारा, लेकिन उससे पहले जब इन्होंने कब्जा किया जेरूसलम पे, नाइट टेम्पलर्स ने 1100 समथिंग में, आपको पता है कि जेरूसलम मुसलमानों के हाथों से चला गया था, और इन्होंने चुन चुन के मुसलमान बच्चों औरतों को मारा था स्ट्रीट में खड़ा करके। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार देखें, उन्होंने माफ कर दिया था, उन्होंने किसी को नहीं मारा था, उन्होंने कहा था यू कैन गो, इवन सोल्जर्स को कहा था आप जा सकते हैं। आपने वो मूवी किंगडम ऑफ हेवन अगर देखी है, उसमें सीन दिखाया उन्होंने कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबको माफ कर दिया था। इन्होंने सबको मारा और फिर ये उस नुस्खे तक गए खुदाई करके, और आज भी इजराइल जो कर रहा है, नीचे से एक सुरंग बना रहा है, वो इन्हीं नुस्खों तक पहुंचने के लिए कर रहा है, क्योंकि आता है कि वो नुस्खे फिर वहां दफन कर दिए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो नुस्खे लेके दोबारा दफन कर दिए गए थे, ये आता है। इन्होंने वो नुस्खे निकाले और जिन्स के साथ कम्युनिकेट करना शुरू किया और ब्लैक मैजिक लर्न करना शुरू किया। यही वो फ्री मेसन्स हैं जिनमें से रॉथस्चाइल्ड फैमिली निकली है, नाइट टेम्पलर्स में से। हुआ ये था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें चुन चुन के मारा। उसके बाद ये यूरोप भाग गए। यूरोप में, इंग्लैंड में जाके इन्होंने रेफ्यूज ली 1500 कुछ में। वहां पे किंग रिचर्ड को जब पता लगा, उसने भी इन्हें मरवाना शुरू किया, क्योंकि ये सेटनिस्ट थे, ये डेविल वर्शिप करते थे। इन्होंने चर्च ऑफ सेटन बनाया, क्रिश्चियनिटी से डिविएट कर गए बहुत ज्यादा। ये सारी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं नाइट टेम्पलर्स की, विकिपीडिया जाके या गूगल पे कोई यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख के।
ہوا یہ کہ ان میں سے چند ایک جو بچ گئے تھے انہوں نے اکنامکلی ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا لوگوں کو, کس طرح سے انٹرسٹ ایجاد